محرم الحرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے منسوب ہے۔ اس ماہ مقدس میں کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام جو نواسہ رسول ہیں، جگر پارہ بطول ہیں، جانشین علی المرتضیٰ ہیں، آپ کی شہادت کا ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ چونکہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، بہت ساری تاریخ ایسی ہے کہ جس کے متعلق محققین نے یہ تحقیق کی کہ یہ واقعہ پیش آنے کے 200 سال بعد لکھی گئی۔ کسی تاریخ کی کتاب کے متعلق پتہ چلا کہ یہ 300 سال کے بعد لکھی گئی۔ گویا جب اتنا گیپ ہو درمیان میں اس واقعے اور اس واقعے سے متعلق لکھی جانے والی کتاب میں 2 صدیاں 3 صدیاں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کتاب اتھینٹک نہیں رہ جاتی۔ میں آج جمعہ پڑھا رہا ہوں یہاں، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو آپ لوگ زیادہ عینی شاہد ہیں یہاں میں نے کیا کچھ بیان کیا۔ آج سے 100 سال کے بعد کوئی بندہ کہے کہ حضرت نے تقریر میں یہ کہا تھا، تو اس کی بات معتبر ہوگی یا آپ کی بات معتبر ہوگی؟ اس وجہ سے کہ آپ عینی شاہد ہیں، موقع پہ موجود ہیں۔ جو اہل علم حضرات ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے متعلق قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھ لیا کرو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرما رکھا ہے۔ تو اہل علم حضرات جو ہیں امت کے، وہ تاریخ پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کی حدیث پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت، چونکہ اسلام بے سہارا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر دور میں ایسے سہارے عطا فرمائے ہیں کہ جو سہارے قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج تھا، مشرب تھا، وہ صوفیانہ تھا، لیکن صوفیانہ مزاج اور مشرب ہونے کے باوجود آپ علمی ذوق رکھتے تھے۔ اور حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھیں، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ چھپتی رہیں۔ ٹھیک ہے، ان کتابوں کے اندر بھی بہت کچھ بعد میں شامل کر دیا گیا ہوگا، امکان موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اصل جو بات میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخصیات جو اسلام کی آبیاری کا سبب بنی، اسلام کے پھلنے اور پھولنے کا سبب بنی، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا کہ اگرچہ وہ صوفیانہ مشرب کے حامل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل اور دماغ پر حاوی اپنے پاک کلام قرآن کو رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو رکھا ہے۔ حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی ذات گرامی کو دیکھیں تو آپ فقہ کے اندر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں، علم تفسیر کے اندر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں، علم کلام کے اندر بھی، علم حدیث کے اندر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہمارے بالکل قریب چند قدم کے فاصلے پر حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا چکر کاٹ کے آئے ہیں بیلیو، اپنے آپ دھیان کریا کرو یار، کوئی عالم آ جائے تو راستہ خود دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے، آپ جب کسی اللہ کے دین کے عالم کا احترام کریں گے نا، اس کا خیال رکھیں گے، اللہ مخلوق کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا کر دے گا۔ اچھا، حضرت داتا گنج بخش اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو دیکھیں تو آپ کی بہت ساری کتابیں کو 15 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی یہاں بر صغیر میں رہ کے۔ ان میں سے جو کتاب مستند اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، بہت ساری کتابیں لوگوں نے اپنے نام سے چھاپ لیں، بہت ساری کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، بہت سارے قلمی نسخے ضائع ہو گئے، لیکن جو کتاب محفوظ رہی وہ کشف المحجوب ہے۔ آپ کشف المحجوب کو ابتدا سے انتہا تک پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی بن عثمان اجویری جو لاہور کے بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے بھی ماہر ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے بھی ماہر ہیں، علم فقہ کے بھی ماہر ہیں، علم بلاغت اور منطق اور فلسفہ کے بھی ماہر ہیں۔ یہ ہر فن میں، ہر علمی فن میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ گویا خلاصتاً جو 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا خلاصہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں میں جب اسلام کو بقا کی ضرورت پیش آئی، اسلام کو آبیاری کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ رب العالمین نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا، ان کا مشرب اور مزاج اگرچہ صوفیانہ رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی طبیعتوں میں قرآن کا ذوق بھی رکھا اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کا ذوق بھی رکھا۔ اس لیے اہل اسلام
اور اہل علم حضرات، محققین حضرات، تحقیق کرنے والے، علمی ذوق رکھنے والے، یہ تاریخ کی کتابوں پہ اعتماد نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ تاریخ کی کتابوں پہ اعتماد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا یار، یہ عام سا جملہ ہے کہ جب تاریخ لکھنے والا لکھے گا تو اس کا قلم تڑپے گا، اس کی آنکھ برسے گی۔ اب جملہ کیا بولا جا رہا ہے؟ جب تاریخ لکھنے والا لکھے گا، اور واحد چیز اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس پہ لکھے گا پھر قلم تڑپے گا، آنکھ برسے گی، شعور کی وادیاں کھلیں گی۔ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ایسا محفوظ ہے کہ لایا جبریل امی محفوظ، بھیجنے والی ذات رب العالمین جس کے سینے پر نازل کیا وہ جناب امام الانبیاء خاتم النبیین۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اسے عام نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے بیان کر دیا، کسی کو یاد رہے تو ٹھیک ہے یاد رہے، نہ رہے تو نہ رہے۔ حضور نے باقاعدہ صحابہ کرام متعین فرما رکھے تھے کہ تم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ میں جو کچھ بھی بیان کروں تم نے اسے لکھتے چلے جانا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تم نے اسے لکھنا ہے۔ اچھا، ایک لطیف بات میرے ذہن میں آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مختلف کیفیات ہوتی ہیں آپ کی مجلس میں۔ بعض اوقات جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو کبھی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ہماری کسی کمی اور غلطی کی وجہ سے آپ کی طبیعت مبارکہ میں جلال ہوتا ہے۔ آپ کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی محبت فرماتے ہیں، کبھی کوئی احکام شرعی بیان کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم تفریق کیسے کریں کہ یہ حکم شریعت ہے اسے لکھنا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے اسے لکھنا ہے، یا آپ نے کوئی سنجیدہ بات فرمائی ہے اسے ہم نے لکھنا ہے؟ بعض اوقات آپ ناراضگی میں بھی بات فرما دیتے ہیں، کبھی مسکراہٹ طبیعت میں ہوتی ہے، طبیعت میں محبت ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ کو بات فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے لمحے میں ہم کریں کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا جمال بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا جلال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میں یہ نہ سمجھنا کہ میں جب یعنی سنجیدہ رہ کے بات کر رہا ہوں تو وہی تمہارے لیے حجت ہے۔ فرمایا جب میں تمہیں ڈانٹوں، میری طبیعت میں تمہارے لیے غصہ ظاہر ہو جائے تو فرمایا اسے بھی محفوظ کر لو، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، فرمایا میں اگر تم پر سب و شتم بھی کر دوں حالت غضب میں، جلال میں، تو فرمایا اگرچہ وہ ڈانٹنے کے الفاظ ہوں گے لیکن لکھنے والے فرشتے تمہارے مقدر میں اسے خیر لکھتے چلے جائیں گے۔ وہ جلال بھرے الفاظ ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس میں، لیکن چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں اور امام الانبیاء ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے وجہ تخلیق کائنات اور باعث خیر بنایا ہے، فرمایا میرا جلال بھی تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بطور جلال پیش نہیں ہوگا، تمہارے لیے نیکیوں کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک بات آ گئی تو میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ بعض لوگ تاریخ پڑھ کے اور تاریخ کا سہارا لے کے یہ کہتے ہیں دیکھو فلاں صحابی کو حضور نے فلاں وقت میں ڈانٹا، فلاں صحابی کو حضور نے فلاں وقت میں ڈانٹا، دیکھو اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو ڈانٹ ہی کیوں پڑتی ان کو؟ میں نے کہا تو مومن ہی جمع ہے سارا، الف تو لے کے یہ تک تو مومن ہی ہے، پہلے دن تو پاک صاف سائیں، تینوں آج تک چھتر پولا نہیں ہویا، تیرے ابے نے تیرے کان کوئی نہیں پٹے۔ اچھا، جس کے ابے نے اس کے کان پٹے ہیں بچپن میں، اب یہ کہا جائے کہ بچہ بد کردار تھا اس لیے کان پٹے گئے ہیں اس کے، باپ نے ڈانٹا تو یہ کہا جائے گا کہ تو بد نسل ہے، برائی کرتا تھا اور کرواتا تھا اس لیے تجھے باپ نے ڈانٹا اور ماں نے ڈانٹا؟ اوہ وہ ماں باپ ہیں، محبت کریں پھر بھی ان کا اختیار ہے، غصہ فرمائیں پھر بھی ان کا اختیار ہے، اور کروڑوں ماں باپ قربان میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایک لمحے پر۔ حضور امام الانبیاء ہیں، چاہیں تو جلال فرمائیں چاہیں تو محبت فرمائیں، جو کیفیت جس کی ضرورت ہوتی تھی آقا علیہ السلام اس طرح کا اظہار خیال فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اب یہ ساری گفتگو میں سمیٹوں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تاریخ کی کوئی کتاب بطور ذوق آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تو اس سے حکم ثابت نہیں کر سکتے کہ فلاں شخصیت کیسی تھی، فلاں شخصیت کیسی تھی، فلاں شخصیت کیسی تھی، حکم نہیں نکال سکتے اس سے، اس وجہ سے کہ تاریخ معتبر نہیں، ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا اعتبار اس لیے نہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ایک تو رد و بدل بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات تاریخ لکھی کئی سالوں کے بعد گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ بابا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے نا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے ارشاد فرمایا، اے مومنو تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کا بوجھ ہم نے تمہارے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ یہ اتنی جلالت شان والا کلام ہے، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں پہ نازل کرتے خشک ہو جاتے۔ یہ جلالت شان والا کلام ہے، اسے ہم نے اتارا اپنے محبوب کے قلب مبارک پر ہے، اور اس کی حفاظت ہم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے، تمہارے ذمہ اس کی حفاظت نہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑی کمپنی کے آنر کے پاس بیٹھا تھا، کوئی نسخہ قرآنی میں کچھ اغلاط تھی جس کے حوالے سے علماء کی میٹنگ تھی، تو ہمیں بھی بلایا گیا۔ بہت بڑی کمپنی ہے، نام نہیں لیتا، ایسے مشہور ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہمارا اعزاز ہے، ہم قرآن کے محافظ ہیں، اگر ہم نہ ہوتے بر صغیر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ میں کہا جناب بس کرو، آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ اپنے کاروبار کے لیے نسخے چھاپتے ہیں، اتنے آپ امت کے ہمدرد ہیں تو فری بانٹے نا اللہ کا کلام۔ کہتا آپ تنخواہیں نہیں لیتے؟ میں کہا نہیں لیتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ فوراً آپ تنخواہ نہیں لیتے جمعہ پڑھانے کی، نمازیں پڑھانے کی؟ میں نے کہا نہیں لیتا۔ دم درود کرتے ہو تو نہیں لیتے؟ میں کہا نہیں لیتا۔ ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ہے مجھے ماں باپ نے گٹی ایسی دی ہے کہ غیرت کے ساتھ جینا ہے، غیرت کے ساتھ مرنا ہے۔ نہیں لیتا، وہ چپ ہو گیا بالکل۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے، نہ یہ تیرا کمال ہے نہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جسے نوکری عطا فرما دے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے نوکری عطا فرما دے۔ تو کتاب اللہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو محفوظ ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے محدثین تو محدثین رہ گئے، جرح و تعدیل کرنے والے ائمہ اور علماء تو علماء رہ گئے، صوفیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا علمی ذوق عطا فرمایا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی حفاظت کی سرحدوں پہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں امام احمد بن حنبل کھڑے نظر آتے ہیں، امام مالک کھڑے نظر آتے ہیں، امام شافعی کھڑے نظر آتے ہیں، امام سیبویہ کھڑے نظر آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے نظر آتے ہیں، وہی حضرت داتا گنج بخش رجویری بھی نظر آتے ہیں، حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد بھی کھڑے نظر آتے ہیں، اور اسی میدان کے اندر آقا علیہ السلام کا پتر معین الدین اجمیری بھی کھڑا نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آئندہ ساری زندگی کے لیے یہ بات اگر یاد رہ گئی تو انشاءاللہ آپ کسی تاریخ کے دھوکے میں اور تاریخ پڑھ کے امت کو گمراہ کرنے والے کے دھوکے میں آپ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار اللہ کے قرآن کا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ اب آئیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، ابتدا میں نے اشارتاً عرض کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی شفیق القلب۔ حضور سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ حضور سے زیادہ نرم دل کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اللہ کے قرآن اور سید عالم کے فرمان کو اٹھاتے ہیں تو یہ نظارے دیکھتے ہیں کہ کہیں امام الانبیاء موسیٰ دعا کریں، عیسیٰ دعا کریں، جناب ابراہیم دعا کریں، یا اللہ تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، شوق میرا یہ ہے کہ تو مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ اتنی شانوں والا نبی، یہ حضور کی نرم دلی اور شفیق القلبی ہے آقا علیہ السلام کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کتب حدیث کے اندر کہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں اور کندھوں پہ چھوٹے چھوٹے شہزادے سوار ہیں۔ میں نے پیچھے جملہ کہا، آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا نبی خدا جس ہستی کا امتی ہونے کی خواہش کا اظہار فرمائے، نہیں غور فرمایا آپ نے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی جس ہستی کا امتی بننے کی خواہش کا اظہار فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اولاد کی محبت ایسی ہے کہ خود سواری بن جاتے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔
یہ محبت مصطفیٰ تھی اپنی اولاد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے کہا محبوب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کہنے کے خواہش کے باوجود بھی کہہ نہیں پاتا، ہم کہہ دیتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ ان سے کہیے، اگر آپ خود بیان فرماتے تو کوئی بدبخت بد زبان یہ کہہ سکتا تھا بعد میں آنے والا کہ دیکھو جی حضور نے سانو دین پڑھایا ہے تو ساڑھے کو اپنے بچیاں نے نوکری بھی تے کروائی ہے نا، سانو نمازاں سکھائیاں نے تے اپنے بچیاں دی خدمت بھی تے کروائی نا، ساڑھے کو سانو جناب جہنم تو بچایا تے اپنی اولاد دے پیر بھی تے دبوا لے نا، ساڑھے کو حساب برابر ہو گیا۔ کہا محبوب آپ نہ کہیں، ہم کہتے ہیں قل، محبوب بول، حکمت کے موتی رول، لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے کہہ تم گمراہیوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، میں جب آیا ہوں تمہارے پاس تو تم بکریوں کو پانی کے چند قطرے پلانے پہ انسانوں کے گلے کاٹتے تھے، میں جب آیا ہوں تو تم گمراہیوں کی انتہا پر تھے، گنڈویوں کو خدا مانے بیٹھے تھے، بتوں کو خدا مانے بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کر کے بت بنا کے اس کو خدا بنا بیٹھے تھے، میں آیا ہوں تو تمہیں ہدایت ملی، میں آیا تو تمہیں روشنی ملی، میں آیا تو تمہیں نور ملا، اور میں مبعوث ہوا ہوں تو تمہیں جہنم سے نجات ملی، میرے آنے سے تمہارے لیے خیر کے دروازے کھلے ہیں، جو کچھ میرے سبب سے تمہیں عطا کیا گیا اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و زر نہیں مانگتا، کوئی خدمت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، میری اولاد کے وفادار رہنا۔ حضور نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا آل رسول کی محبت ماما نے چلیاں تو بچیاں نو لب دیئے، جنہاں گھراں دے وچ ماں باپ اللہ رسول دے نسبتاں دا حیا نہیں کردے، انہاں دے بچے بھی نہیں کردے۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں کنبے برادری والا آدمی ہوں، جب کسی رشتہ دار کا تعلق ہم سے اچھا ہوتا ہے تو اس کے بچے بھی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور جب تھوڑی سی طبیعت بدلتی ہے بغیر کہے بچوں پہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ اماں ابا ناراض ہیں تو ہم نے کیوں خوش رہنے ہیں ان سے، بچوں کی طبیعتوں پر بھی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میں بس کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہتا، آپ عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے میں کوئی اشارہ کر گیا ہوں آپ کو۔ فرمایا آل رسول کی محبت ماؤں کے چلوں سے ملتی ہے، جدو ماں روٹی بنا دیا حسنین کریمین دا ذکر کرے، ابو بکر و عمر دے قصے سنائے تے پھر بچے رسول اللہ دے اور رسول اللہ دی آل دے وفادار ہوں دینے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے ایک حدیث روایت کی نقل کی بڑی خوبصورت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ حضور کی اولاد کی محبت تم پر واجب کر دی گئی، اب پہلے مخاطب اس کے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام نے فوراً حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ اولاد کی محبت، اہل بیت کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، ہمیں تو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کون سی اولاد ہے جس کی محبت اور مودت ہم پہ واجب کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری طبیعت سے کوئی لفظ کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جائے کہ جو ناراضگی کا سبب بن جائے۔ حضور آپ جلدی سے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ قرابت والے کون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا قال علی وفاطمۃ وابنہما، کہا پہلا ان میں سے قرابت والے مولا علی المرتضیٰ ہے، دوسری قرابت والی میری شہزادی فاطمہ الزہرا ہے، اور تیسرے اور چوتھے امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کہا یہ چار لوگوں کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا، اور روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ توڑے تے شریک راضی کدی نہیں ہوئے توڑے نال، پتہ نہیں وہ بڑے بدبخت ہیں مولوی وہ ذاکر جو امت کو یہ سکھاتے ہیں جی اینج سنتے اینج سن اینج سن۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس شریکہ چاری بنتی ہے مولا علی کے ساتھ ان کی، کیوں جی آئی صاحب؟ دسو پورے مجمع دے وچوں کو ہاتھ کھڑا کر کے کہ ساڑھے شریک جڑے ساڑھے نال ٹھیک نے، ہے کسی بندے دی جرت کہ کہے میں جی
وہ خوش نصیب جدے شریک وہ نال بڑے راضی نے۔ تو یہاں تو عبداللہ ابن عباس مولا علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور پتہ ہے ان کو کہ جو میں نے بیان کرنا ہے پھر یہ قیامت تک محفوظ ہو جانا ہے۔ اور بابا اگر صحابہ کے دل کوڑے ہوتے تو کوئی صحابی حضور کی آل کی کوئی روایت اور کوئی شان بیان نہ کرتا۔ ان کے دل پاک تھے۔ کیوں پاک تھے؟ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ نے انہیں طہارت نصیب کر رکھی تھی، اللہ کے رسول کی نگاہ نے انہیں پاک کر رکھا تھا۔ وہ مولوی، وہ ذاکر بدبخت ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، کہ جو یہ نظریہ پڑھاتا ہے امت کو اور قوم کو کہ صحابہ اور اہل بیت تو آپس میں بڑے ہمہ وقت جو ہے وہ جنگیں رہتی تھیں، ان کی تلواریں چلتی رہتی تھیں، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے، لیکن وہ تقدیر الہی میں لکھے ہوئے تھے۔ بہت سارے معاملات آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، آپ وظائف پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نہیں فرق پڑتا، تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے 1000 مرتبہ مجھے آرام نہیں آیا، پھر جاؤ گے دین سے؟ کیا کہو گے؟ تعویل کرو گے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں بیمار رہنا ہے اتنا عرصہ۔ بڑے چلاک ہیں آپ لوگ، اپنے بارے میں تعویل کر لیتے ہیں اور رسول اللہ کی نسبتوں کے بارے میں کوئی تعویل قبول نہیں کرتے، اپنے بارے میں فوراً تعویل کر لیتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، میں نے وہ 1000 بار پڑھی ہے، نہیں آرام ہوا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ذہن تو ٹھیک ہے آپ کا ماشاءاللہ، عقل خراب نہیں ہے، عقل ٹھیک ہے آپ کی، اپنے بارے میں فوراً تعویل کر لی، اور رسول اللہ کی نسبتوں کی بات آئی تو آپ نے فوراً ساری تعویلیں اٹھا کے سمندر برد کر دی۔ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ تو زیادتی ہے اور ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی اور قیامت تک کی امت کے ساتھ بھی۔ جب یہ نظریہ قوم کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ معاذ اللہ ان کے تو جھگڑے ختم نہیں ہوئے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بات تمہارے بچوں کی زبانوں سے نکلے گی اس کا اثر کیا مرتب ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی، خدا کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا، یہ 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر ٹکریل مولوی اور ٹکریل پیر، جان چھڑاؤ ان سے، اور اللہ کے قرآن سے وابستگی اختیار کرو، رسول اللہ کے فرمان سے وابستگی اختیار کرو۔ یہ تمہیں ایسے گڑھے میں ڈال دیں گے کہ نہ تمہارا عقیدہ بچے گا نہ ایمان بچے گا۔ دیکھو، میں آج حسنین کریمین کے حوالے سے حدیث آپ کے سامنے بیان کی۔ کیوں تعریف کر رہا ہوں حسنین کریمین کی؟ اس لیے کہ یہ نواسے ہیں میرے آقا و مولا کے۔ ہم سارا سال حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی تعریفیں اور شانیں بیان کرتے ہیں، فقی مسئلہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات اشارہ کنایتاً خلفائے راشدین کے بارے میں کر جاتے ہیں۔ کیوں شانیں بیان کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں یا علی ہوں، یہ خلیفہ ہیں میرے آقا و مولا کے۔ ام المومنین سرکار کی زوجہ، ہر لمحہ اتنی تعریف ہم اپنے ماں باپ کی نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ازواج مطہرات بیویاں ہیں میرے آقا و مولا کی۔ یہ تصور سمجھو، اور اسی تصور کو مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ڈٹ کے بیان کیا۔ کہا اگر کوئی ابو بکر سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ ابو بکر بڑی شان والے ہیں اور اس محبت میں رسول اللہ کی نسبت اس کے ذہن میں نہیں، کہا یہ محبت حرام ہے۔ اور کہا اسی طرح اگر کوئی مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ مولا علی بڑی شان والے ہیں اور اس محبت کے اندر رسول اللہ کی نسبت کار فرما نہیں، کہا یہ محبت علی بھی حرام ہے۔ کہا پھر کون سی محبت ابو بکر اور محبت علی حلال ہے اور جائز ہے؟ کہا جس محبت ابو بکر میں اور جس محبت علی المرتضیٰ میں بنیاد میرے آقا و مولا کی ذات ہو، بنیاد میرے آقا و مولا کی ذات ہو، حضور کی ذات پیچھے بنیاد بنے۔ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، مشعل ہوتی ہے نا ایسے اٹھائی ہوتی ہے، اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کہا ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر اس مانو علی، ہم
مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان پیاروں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔